ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا، مدینہ میں ایک شخص آئے گا، نام ہوگا اس کا اویس بن عمرو، قرن کا رہنے والا ہوگا، درمیانی قد کا ہوگا، ڈارک کمپلیکشن ہوگا، یعنی رنگ ان کا ڈارک ہوگا، شولڈر پر وائٹ مارک ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب وہ اس زمانے میں آئے تم ان کے پاس جانا اور ان کے پاس دعا کروانا. سوچنے والی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جن کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے ان کے پاس جانا اور ان سے دعا کروانا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بیان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اویس سے دعا کروانا، اس لیے کہ اویس جب دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کو یہ مقام اس بنا پر ملے گا کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے. ماں کی جب خدمت کی جاتی ہے، ماں کے ساتھ میں پیار محبت کا سلوک کیا جاتا ہے، اللہ وہ مقام نصیب فرماتا ہے کہ صحابہ کو حکم دیا گیا تم ان سے دعا کروا لو. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو ماں کا بہت بڑا مقام ہے. آئے دن ہم اپنے بچوں کو یہ روایت سناتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. یعنی ماں کی جب اطاعت و فرما برداری کریں گے یہ چیز تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے. یعنی اگر ماں باپ کی اطاعت کرو گے، ان کے دل کو خوش کرو گے، تمہیں یہ عمل جنت میں لے کر جائے گا. لیکن اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ان کی نافرمانی کی، تو یہ چیز تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی. ایک صحابی آئے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، معافی کی کیا شکل ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ Is your mom alive؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. امیجن کیجئے کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو نصیب فرمایا. شب معراج کا موقع ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. جب جنت سے گزر رہے ہیں جنت سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے جس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے جن کی تلاوت کی آواز جنت میں آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ताज्जुब से कहा कि हारिसा तो मदीने में रहता है, वो मदीने में रहता है, इसकी आवाज जन्नत में कैसे आती है, इसकी तिलावत जन्नत में कैसे सुनाई देती है। जवाब दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हारिसा ने अपनी माँ की खिदमत की है, उसका इनाम ये मिला, वो फर्श पर कुरान पढ़ते हैं, अर्श पर उनकी तिलावत की आवाज आती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने माँ जैसी बहुत बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। अल्लाह हमें कदर करने वाला बनाए। एक आखिरी बात बयान करो, हज्जतुल विदा का मौका है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 60,000 to 70,000 सहाबा है और ये सफर हो रहा है। रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर डेलिब्रेटली वो रास्ता इख्तियार किया जो अबवा होकर गुजरता है। और अबवा क्या है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब मैं 6 साल का छोटा सा बच्चा था, मैं अपनी अम्मी जान के साथ में आमीना बीबी के साथ में सफर कर रहा था। हमारी खादिमा उम्मे ऐमन भी हमारे साथ में थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकाम अबवा से अप्रोक्सीमेटली 10 माइल की दूरी पर मेरी माँ बीमार हो गई, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, मेरी माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, करवट पर करवट बदल रही थी, काफी उनको तकलीफ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 6 साल का बच्चा हूँ, अपनी अम्मी के पास बैठा हूँ, पता नहीं मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ थी, वो बोल नहीं पा रही थी और अचानक उनका इंतकाल हो गया। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, लोग जो काफिले में मौजूद थे और वहाँ थे, वो ऐसी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुला मैदान था और इर्द गिर्द में काले काले बड़े बड़े पत्थर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी माँ को अबवा से 10 माइल की दूरी पर वहीं पर दफन कर दिया गया। बाद मौर्रिखीन ने लिखा है कि कब्र खोद कर दफन किया गया और बाद मौर्रिखीन बयान करते हैं वो ऐसी सख्त जमीन थी तो काले पत्थर साइड पर रख दिए और बीच में बीबी आमीना को लिटा कर दफन कर दिया गया। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी माँ दफन हो गई। उम्मे ऐमन ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा चलो हम अब घर चलते हैं। मैं रो रहा था, बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देख रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्मे ऐमन मुझे लेकर आगे बढ़ी, मैंने हाथ छुड़ा दिया, मैं दौड़ता हुआ वापस गया और अपनी माँ की कब्र से लिपट गया। मैं रोए जा रहा था, मैं कह रहा था अम्मी जान तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुम्हें तो पता है मेरा कोई आसरा नहीं है, तुम ही तो मेरी माँ थी, मेरे अब्बा का साया भी मुझ पर नहीं है। मैं रोए जा रहा था, उम्मे ऐमन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस लिया और मुझे कहा कि चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 6 साल की मेरी उम्र है लेकिन मुझे याद है पूरा रास्ता में रो रहा था और माँ माँ कर रहा था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अब्वा में पहुंचे हैं। 50 इयर्स के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ, हज्जतुल विदा का मौका है। 50 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम अब्वा पर पहुंचे और वहाँ पर अम्मी जान की कब्र थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर है, अपनी ऊँटनी के चेहरे को कब्र की तरफ मुतवज्जे किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जमीन पर उतरे हैं
اور روایت میں منقول ہے جیسے چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے اپنے دونوں پیر کو اوپر کر کے گردن کو پیر کے بیچ میں ڈال کے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے سر کو ڈال دیا اور دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اپریل کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، حضور نے صحابہ کو کہہ دیا، پورے قافلے کو کہہ دیا، آج کی رات میں میری ماں کی قبر کے پاس گزاروں گا۔ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی قبر کے پاس رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے اپنے سفر کو بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت غمزدہ معلوم ہو رہے ہیں، آپ کا دل بہت ہی درد مند معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ میری ماں کی قبر ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں، آج ماں زندہ ہوتی ہے، ہمیں ماں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ پوچھو ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے جن کی ماں دنیا سے چلی گئے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، آج وہ ترس رہے ہیں، ایک آواز ان کی میرے کان میں پڑ جائے۔ آج وہ ترس رہے ہیں کہ کوئی مجھے اپنا بیٹا بلائے، بیٹی بلا کر پکارے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں درخواست کروں گا تمہیں کہ دیکھو، جن کے والدین چلے گئے وہ تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن آج اگر تمہارے والدین زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، قدر کر لو، قدر کر لو، اس کے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ماں کا چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تو ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا، وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے، آخرت میں بھی ہنستے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر ہمیں ان کے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ پورا مجمع حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے سننے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے سما خراشی کر دی، اور جی یہی چاہتا تھا کہ 20 سال پہلے جو اللہ نے موقع دیا تھا، آج اس گاؤں میں اللہ نے پہنچایا ہے، کچھ باتیں لوگوں کے سامنے ہو جائے۔ میں ہمارے عمران بھائی کی والدہ کے لیے اور جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں جن کے ماں باپ حیات ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی صحیح خدمت کرنے والا بنائے، اور جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔